ویلکم ان ہیلتھ سیزیو عرق گلاب حسن اور صحت کا ایسا مظہر ہے جس کے اندر قدرت نے انسانوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ عرق گلاب جلدی امراض کے علاوہ انسانی جسم کے دیگر اعضاء کے لیے بھی کارآمد دوا کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارے یہاں عموماً حسن و خوبصورتی کے لیے مختلف اقسام کی بازاری چیزوں پر انحصار کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے چہرہ دلکشی کے چند مناظر دکھانے کے بعد مختلف طرح کے عوارض میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ حسن و زیبائش کے لیے استعمال ہونے والی یہ تمام کاسمیٹکس اشیاء عموماً کیمیائی اجزاء سے ہی تیار کی جاتی ہیں، اس لیے زیادہ تر غیر معیاری ثابت ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے انسانی چہرہ مختلف طرح کی بیماریوں کا مسکن بن کر رہ جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج سے 2-3 عشرے قبل ہمارے یہاں ایسی بازاری کاسمیٹکس کا کوئی رجحان نہیں تھا۔ خواتین اپنے چہرے کی دلکشی کے لیے قدرتی اشیاء اور جڑی بوٹیوں کے استعمال سے ان کا چہرہ صاف، شفاف اور تر و تازہ رہتا تھا۔ جو خواتین حسن و زیبائش اور خصوصاً جلدی امراض سے محفوظ رہنے کے لیے عرق گلاب اور لیموں کا رس استعمال کرتی ہیں، تو آج انہیں یہ جان کر اطمینان ہوگا کہ یہ جدید طب نے ان دونوں چیزوں کو دلکشی اور صحت کا ضامن قرار دیا ہے۔ عرق گلاب انسانی جلد کے لیے ایک گوہر نجاب ہے، اور جلد امراض کے ماہر انہیں متعدد بیماریوں میں استعمال کراتے ہیں۔ عرق گلاب جلد کی قوت مدافعت بڑھانے کے ساتھ ساتھ جلد میں پانی کی مقدار قائم رکھنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جلد ملائم، چمکدار اور ہموار رہتی ہے۔ سردیوں میں بچوں کے چہرے پر عموماً سفید اور کھردرے سے نشان بن جاتے ہیں، جن کو عموماً کیلشیم کی کمی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ یہ نشان اصل میں الفا پیٹرائسس کہلاتے ہیں، جو کہ ایک جلدی بیماری ہے۔ عرق گلاب کے مسلسل استعمال سے اس مرض کا علاج ممکن ہے۔ چہرے کی چھائیاں دور کرنی ہوں یا پھر جلد کی رنگت میں نکھار پیدا کرنا ہو تو عموماً بازاری کریمیں ہی استعمال کی جاتی ہیں، مگر ماہرین امراض جلد عرق گلاب کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ چہرے کو خشکی اور جھریوں سے بچانے اور خاص کر رنگت کو صاف کرنے کے لیے عرق گلاب میں گلیسرین اور لیموں کا رس ملا کر استعمال کیا جائے تو مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ بعض مرد خواتین کی ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، اور اگر وہ عرق گلاب اور گلیسرین کا مکسچر لگائیں تو ان کی یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ عرق گلاب زیتون اور شہد کے ساتھ ملا کر پیا جائے تو یہ جلد اور معدہ کی حفاظت کے متعدد امور انجام دیتا ہے۔ خصوصاً صرف عرق گلاب پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے اور یہ آنتڑیوں کو جراثیم سے پاک کر دیتا ہے۔ اور اگر ہم آنکھوں کے بارے میں بات کریں تو عرق گلاب کو آنکھوں کا نور کہا گیا ہے، اور آج مالیاتی آلودگی کے اس دور میں اس عرق گلاب کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ڈاکٹر اس بات پر بھی اتفاق کرتے ہیں کہ گرد و غبار اور دھوئیں کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے آنکھوں میں چند قطرے عرق گلاب ڈال لینے سے بھی آنکھوں کی مکمل صفائی ہو جاتی ہے، جبکہ اطباء کا کہنا ہے کہ عرق گلاب بطور ڈراپر سب سے زیادہ آنکھوں کے لیے مؤثر دوا ہے، کیونکہ یہ آنکھوں کو صاف ستھرا رکھ کر جراثیم سے محفوظ کرتی ہے۔
عشوب چشم جیسے خوفناک مرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے عرق گلاب کے چند قطرے مؤثر دوا ثابت ہوتے ہیں۔ عرق گلاب آنکھوں کا ایک ایسا محافظ ہے جس سے نہ صرف بصارت تیز ہوتی ہے بلکہ آنکھوں میں طلسمانی قسم کی چمک بھی پیدا ہوتی ہے اور آنکھوں کا گدلا پن ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم کچھ اور بھی عرق گلاب کے فوائد دیکھ لیتے ہیں، خاص طور پر دل و دماغ کے لیے۔ ہمارے یہاں ڈپریشن اور اعصابی دباؤ کی وجہ سے اکثر لوگ سکون آور ادویات استعمال کرتے ہیں۔ زندگی کی گہما گہمی کا شکار یہ لوگ عرق گلاب، شہد اور اسبگول کو اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں تو انہیں ان تمام طرح کے عوارض سے نجات مل سکتی ہے۔ دنیا میں خوشبو کے ذریعے علاج کا طریقہ نہایت ہی مقبول ہو رہا ہے۔ اس کے لیے اگر مصنوعی خوشبو وہ بنائی جا رہی ہے، مگر زیادہ تر قدرتی جڑی بوٹیوں اور پھولوں کے عرق حاصل کرنے کے خوشبو بھی تیار ہو رہی ہے، کیونکہ سائنس نے اس بات ثابت کر دی ہے کہ جہاں دیگر ادویات ناکام ہو رہی ہیں وہاں خوشبویات بطور دوا اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ خوشبو گلاب کے عرق سے ہی حاصل کی جا رہی ہے۔